السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بااثر خاتون زاہدہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے عاصم کی مرضی کے خلاف اس کی پسند کی صابر لڑکی مریم سے شادی تو کروا دی، لیکن حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے مریم کو راستے سے ہٹانے کا ایک ہولناک منصوبہ بنایا۔ زاہدہ بیگم اپنے علاقے کی ایک جانی مانی اور بااثر خاتون تھیں جن کا رعب اور دبدبہ پورے خاندان میں مانا جاتا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عاصم تھا اور وہ ان کی کل کائنات تھا۔ عاصم نہ صرف شکل و صورت میں پرکشش تھا بلکہ اخلاق اور عادات کے لحاظ سے بھی ایک نہایت فرمانبردار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ زاہدہ بیگم نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عاصم کی پرورش بہت ناز نخروں سے کی تھی اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا تھا۔ عاصم نے بھی اپنی ماں کی محنت اور محبت کا حق ادا کیا اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک بہت اچھے عہدے پر فائز ہو گیا، جہاں اس کی محنت کی وجہ سے اس کی آمدنی اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب عاصم کی شادی کی عمر کو پہنچا تو زاہدہ بیگم کے ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھانجی عالیہ سے اس کی شادی کریں گی۔ عالیہ زاہدہ بیگم کی بہت لاڈلی تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کے گھر کی رونق ان کے اپنے ہی خون کے پاس رہے تاکہ ان کا اقتدار اور مرضی اس گھر میں ہمیشہ قائم رہے، لیکن تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے اور عاصم کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے زاہدہ بیگم کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ عاصم کے دفتر میں ایک نئی ملازمہ آئی جس کا نام مریم تھا۔ مریم ایک انتہائی سادہ، شریف نفس اور باوقار لڑکی تھی جس کا تعلق ایک متوسط لیکن انتہائی غیرت مند خاندان سے تھا۔ مریم کی خوبصورتی اس کی سادگی میں تھی اور اس کی گفتگو میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو پہلی نظر میں کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ عاصم جو اب تک حسن کی مروجہ تعریفوں سے دور تھا، مریم کی سادگی اور اعلیٰ اخلاق کا اس حد تک دیوانہ ہو گیا کہ اس نے دل ہی دل میں مریم کو اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب عاصم نے اپنی اس خواہش کا اظہار زاہدہ بیگم کے سامنے کیا تو جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے نزدیک مریم ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مریم کے آنے سے ان کا وہ خواب ٹوٹ رہا تھا جو انہوں نے اپنی بھانجی عالیہ کے لیے دیکھ رہا تھا۔ زاہدہ بیگم نے عاصم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور مختلف ہیلے بہانے تراشے، لیکن عاصم جو اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اتنا سنجیدہ ہوا تھا اپنی بات پر اڑ گیا۔ اس نے بہت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی ماں کو منایا اور آخر کار زاہدہ بیگم کو عاصم کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی، یا شاید انہوں نے اس وقت مصلحت پسندی سے کام لینا زیادہ بہتر سمجھا۔ شادی انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ سر انجام پا گئی اور مریم دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ مریم نے پہلے دن سے ہی زاہدہ بیگم کو اپنی سگی ماں کا درجہ دیا اور ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے تمام کام کاج خود سنبھالتی اور زاہدہ بیگم کے آرام و آسائش کا ہر ممکن خیال رکھتی۔ عاصم اپنی نئی زندگی سے بے انتہا خوش تھا اور مریم کے لیے اس کے دل میں محبت اور عزت کا گرفت روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کام سے جلدی گھر لوٹنے کی کوشش کرتا اور مریم کے ساتھ وقت گزارنا اسے دنیا کا سب سے بہترین سکون دیتا تھا، لیکن یہ خوشی اور سکون زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ جب وہ عاصم کو مریم کی محبت میں گرفتار دیکھتی تو ان کے اندر کا حسد اور جلن جاگ اٹھتی۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے مریم نے ان کا بیٹا ان سے چھین لیا ہے اور اب اس گھر پر ان کی حکومت نہیں بلکہ مریم کی مرضی چلتی ہے۔ حالانکہ مریم نے کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے زاہدہ بیگم کی شان میں گستاخی ہو، لیکن حسد کی اینک انسان کو ہر سیدھی چیز بھی ٹیڑھی دکھاتی ہے۔ زاہدہ بیگم جب بھی اپنی بھانجی عالیہ سے ملتی تو عالیہ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کا دل مریم کے خلاف نفرت سے بھر جاتا۔ عالیہ بھی دل ہی دل میں عاصم کو پسند کرتی تھی اور اسے شادی کے بعد وہ خود کو مظلوم سمجھنے لگی تھی۔ عالیہ کی ماں یعنی زاہدہ بیگم کی بہن بھی اکثر و بیشتر باتوں باتوں میں زاہدہ بیگم کو طعنے دیتی کہ انہوں نے ایک باہر کی لڑکی کو اپنے گھر کی ملکہ بنا دیا اور اپنی سگی بھانجی کا حق مار دیا۔ یہ باتیں زاہدہ بیگم کے دل پر خنجر کی طرح لگتیں اور انہوں نے دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ مریم کو اس گھر میں کبھی مستقل طور پر آباد نہیں ہونے دے گی۔
چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ دن گزرتے گئے اور مریم اس بات سے بالکل بے خبر رہی کہ اس کی ساس کے دل میں اس کے خلاف کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ وہ زاہدہ بیگم کی سرد مہری اور تلخ باتوں کو ان کی عمر کا تقاضا یا مزاج کی سختی سمجھ کر درگزر کر دیتی اور عاصم سے کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہ کرتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ماں اور بیٹے کے تعلقات میں کوئی خرابی پیدا ہو۔ مریم کا یہی صبر اور ظرف زاہدہ بیگم کو اور زیادہ غصہ دلاتا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ مریم کوئی ایسی غلطی کرے جس کو جواز بنا کر وہ عاصم کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر سکے۔ عاصم مریم کی اس خوبی سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ کتنی صابر اور شاکر ہے۔ وہ اکثر مریم سے کہتا کہ تمہارا اس گھر میں ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی خوش بختی ہے، اور میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ تم نے میری ماں کو اتنی عزت اور محبت دی۔ عاصم کی یہ باتیں مریم کے تمام دکھوں اور تھکن کو منٹوں میں دور کر دیتی اور وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے گھر کو جنت بنانے میں مگن ہو جاتی۔ لیکن زاہدہ بیگم کے دماغ میں ایک نہایت ہی خطرناک اور بھیانک منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ عاصم کی موجودگی میں وہ مریم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ ہی عاصم مریم کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہے۔ اس لیے اگر مریم کو عاصم کی زندگی سے نکالنا ہے تو کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جہاں مریم خود عاصم کی نظروں سے دور ہو جائے اور عاصم کے پاس اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زاہدہ بیگم نے ایک ایسا بہانہ تلاش کیا جس پر کوئی بھی مسلمان شک نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے مریم کے سامنے یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ اب ان کا دل دنیاوی باتوں سے اچاٹ ہو گیا ہے اور وہ اپنی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ایک دن بڑے ہی گداز لہجے میں عاصم اور مریم سے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ میں مریم کو اپنے ساتھ عمرے پر لے جاؤں تاکہ ہم دونوں مل کر اللہ کے حضور دعا کریں اور ہمارے گھر کی یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ مریم جو ایک سچی اور مخلص خاتون تھی، ساس کے منہ سے عمرے کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا شاید اب زاہدہ بیگم کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے اور یہ سفر ان کے رشتوں کو مزید مضبوط کر دے گا۔ عاصم بھی اپنی ماں کے اس فیصلے پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے فوری طور پر تمام اخراجات کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مریم اور اپنی ماں کے لیے بہترین ہوٹل اور سفر کی سہولیات کا انتظام کیا تاکہ انہیں وہاں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ روانگی کے دن عاصم ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے آیا۔ اس کا دل اپنی بیوی اور ماں سے دور ہونے پر اداس تھا، لیکن اس بات کی خوشی زیادہ تھی کہ وہ ایک مقدس سفر پر جا رہی ہیں۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اپنا بہت خیال رکھنا اور میرے لیے بھی وہاں خصوصی دعا کرنا۔ مریم نے مسکرا کر عاصم کو الوداع کہا اور زاہدہ بیگم کے ساتھ جہاز میں سفار ہو گئی۔ زاہدہ بیگم کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو مریم کی سادگی کی وجہ سے پوشیدہ رہی۔ یہ مسکراہٹ کسی مخلص ساس کی نہیں بلکہ ایک حاسد عورت کی تھی جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی چال چلنے والی تھی۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد مریم نے خود کو مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ مکے کی گلیوں اور حرم پاک کے صحن میں زاہدہ بیگم کا ہاتھ تھامے چلتی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور ان کے آرام کے لیے خود کو تھکا دیتی۔ زاہدہ بیگم بظاہر مریم کی اس خدمت سے بہت خوش دکھائی دیتی، لیکن ان کا دماغ مسلسل اپنے اس ہولناک منصوبے کی کڑیاں ملا رہا تھا جسے انہوں نے اس سفر کے آخری دن انجام دینا تھا۔ وہ وہاں کے ماحول اور لوگوں کی بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھیں اور ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھیں جہاں وہ مریم کو ہمیشہ کے لیے بے سہارا چھوڑ کر واپس جا سکیں۔ عمرے کے دن گزرتے گئے اور مریم کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ چلنے والی ساس اس کی زندگی کا سب سے بڑا سودا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مریم حرم پاک کی رونقوں میں گم ہو کر اپنے اور عاصم کے مستقبل کے لیے دعائیں مانگتی رہی، جبکہ زاہدہ بیگم کا دل مریم کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بس اس انتظار میں تھیں کہ کب سفر کا آخری دن آئے اور وہ اپنے اس بھیانک کھیل کا
آخری مہرہ چلیں۔ حرم پاک کی فضائیں ہر انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں، جہاں آ کر بڑے سے بڑا گناہگار بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں محبت اور ترحم کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ لیکن زاہدہ بیگم کا دل اس قدر نفرت اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا کہ اس مقدس مقام کی برکات بھی ان کے ارادوں کو نہ بدل سکیں، بلکہ انہوں نے اس پاک دھرتی کو اپنے گھناؤنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ مکے میں قیام کے آخری دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، زاہدہ بیگم کی بے چینی اور چستی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مریم کے سامنے بظاہر زیادہ تھکی ہوئی اور بیمار بننے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ مریم کا تمام تر دھیان ان کی دیکھ بھال پر ہی رہے اور وہ کسی اور چیز پر غور نہ کر سکے۔ مریم جو ایک سیدھی سادی اور مخلص لڑکی تھی، اپنی ساس کی اس جھوٹی علالت کو سچ سمجھ کر دن رات ان کے پیر دباتی، ان کو وقت پر دوائی اور کھانے کا بندوبست کرتی اور حرم شریف میں بھی ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر طواف کراتی۔ مریم کو لگتا تھا کہ ساس کی اس طرح خدمت کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی بلکہ عاصم بھی اس سے بہت خوش ہوگا۔ سفر کا آخری دن آ پہنچا اور اگلے ہی دن ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ زاہدہ بیگم نے اس دن کے لیے پہلے سے سب کچھ سوچ رکھا تھا۔ انہوں نے مریم سے کہا، آج ہمارا یہاں آخری دن ہے، میں چاہتی ہوں ہم الوداعی عمرہ کریں، حرم پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، لیکن میری ٹانگوں میں شدید درد ہے، اس لیے تم میرے ہوٹل سے کچھ خاص دوا اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ جو ہم حرم میں اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح سر تسلیم خم کیا اور ساس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مریم کے جاتے ہی زاہدہ بیگم نے تیزی سے اپنا سامان سمیٹا۔ انہوں نے مریم کا پاسپورٹ، اس کا شناختی کارڈ، اس کا موبائل فون اور وہ تمام پیسے جو عاصم نے مریم کو ہنگامی حالات کے لیے دیے تھے، مریم کے بیگ سے نکال کر اپنے پاس چھپا لی۔ انہوں نے مریم کے پاس ایک پائی بھی نہ چھوڑی اور نہ ہی کوئی ایسی دستاویز چھوڑی جس سے مریم کی شناخت ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مریم کے کپڑوں کا بیگ وہیں کمرے میں چھوڑ دیا تاکہ ہوٹل انتظامیہ کو یہ لگے کہ وہ ابھی یہیں موجود ہے۔ جب مریم سامان لے کر واپس آئی تو زاہدہ بیگم اسے جلدی جلدی حرم شریف چلنے کو کہا۔ حرم پاک میں اس دن غیر معمولی رش تھا۔ ہر طرف زائرین کا ایک سمندر تھا جو طواف اور عبادت میں مصروف تھا۔ زاہدہ بیگم مریم کا ہاتھ پکڑ کر جان بوجھ کر اس حصے کی طرف بڑھی جہاں افریقی اور دیگر غیر ملکی زائرین کا ہجوم سب سے زیادہ تھا، جہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ چھوٹ جائے تو انسان کا دوبارہ ملنا ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا۔ ایک ایسے ہی گنجان اور پر ہجوم موڑ پر زاہدہ بیگم نے مریم کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور خود کو ہجوم کے پیچھے چھپا لیا۔ مریم جو کسی دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اچانک اپنا ہاتھ چھوٹنے پر گھبرا گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی ساس کہیں نظر نہ آئی۔ وہ زور زور سے پکارنے لگی، امی جی آپ کہاں ہیں؟ امی جی میری بات سنیں۔ لیکن اس کی آواز ہجوم کے شور اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں دب کر رہ گئی۔ مریم دیوانہ وار یہاں سے وہاں بھاگنے لگی۔ اس نے ہر اس عورت کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی جس نے زاہدہ بیگم جیسا برقع پہن رکھا تھا، لیکن زاہدہ بیگم تو جان بوجھ کر وہاں سے نکل چکی تھیں۔ زاہدہ بیگم وہاں سے سیدھی ہوٹل آئیں۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا جو انہوں نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اور ٹیکسی کر کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی جہاں ان کی پاکستان کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ ان کے دل میں مریم کے لیے رحم کا ایک ادنا سا جذبہ بھی نہیں ابھرا، بلکہ وہ اس بات پر مطمئن تھیں کہ انہوں نے مریم کو ایک ایسے دیس میں لاوارث چھوڑ دیا تھا جہاں کی زبان وہ نہیں جانتی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسہ یا کاغذات موجود ہیں جس کی مدد سے وہ کسی سے رابطہ کر سکے۔ دوسری طرف مریم کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک حرم کے اسی حصے میں زاہدہ بیگم کو ڈھونڈتی رہی جہاں وہ الگ ہوئی تھی۔ جب رات ڈھلنے لگی اور حرم کا رش کچھ کم ہوا تو مریم تھک ہار کر ایک ستون کے پاس بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے پاس موبائل فون ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا ہینڈ بیگ تو ہوٹل کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اس وقت صرف وہ چند کھجوریں اور پانی کی بوتل تھی جو وہ ساس کے لیے لائی تھی۔
مریم نے ہمت کی اور کسی نہ کسی طرح راستے یاد کرتی ہوئی اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ گرتی پڑتی ہوٹل پہنچی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں زاہدہ بیگم کا سامان غائب تھا، وہاں صرف مریم کا ایک چھوٹا سا بیگ پڑا ہوا تھا۔ مریم نے گھبرا کر وہ بیگ کھولا تو اس میں اس کا پاسپورٹ، اس کے پیسے اور اس کا موبائل سب غائب تھے۔ مریم کو ابھی بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید امی جی بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے کہیں نکل گئی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ لیکن جب اس نے ہوٹل کی ریسیپشن پر جا کر پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ آنے والی بزرگ خاتون چند گھنٹے پہلے اپنا سامان لے کر چیک آؤٹ کر چکی ہیں اور وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ یہ سنتے ہی مریم پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس معصوم لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ساس اس کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کر سکتی ہیں، اور وہ بھی اس مقدس سفر کے دوران۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہنے لگا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ زاہدہ بیگم کو ماں کی طرح عزت دی تھی، ان کی ہر کڑوی بات کو ہنس کر برداشت کیا تھا، پھر انہوں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ وہ اسے اس اجنبی ملک میں اس طرح مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ پاکستان میں آسم بڑی ہی بے صبری سے اپنی ماں اور بیوی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے گاڑی لے کر ایئرپورٹ پر پہنچ گیا تھا تاکہ ان کا استقبال کر سکے۔ جب فلائٹ لینڈ ہوئی اور مسافر باہر آنا شروع ہوئے، عاصم کی نظریں مریم کو ڈھونڈنے لگیں، لیکن جب اس نے زاہدہ بیگم کو اکیلے باہر آتے دیکھا، اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ زاہدہ بیگم کے چہرے پر اس وقت ایک مصنوعی اداسی اور رونے والی شکل بنی ہوئی تھی، جیسے ان پر کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ عاصم بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان کا بیگ پکڑتے ہوئے گھبرا کر پوچھا، امی جی، مریم کہاں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ زاہدہ بیگم نے وہیں ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عاصم کے گلے لگ کر بولی، بیٹا، میں تو برباد ہو گئی، میں تو لٹ گئی، میں تمہارے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ مریم نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ عاصم نے جب یہ بات سنی تو اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی ہو۔ اس نے زاہدہ بیگم کے کندھے کو پکڑ کر انہیں سیدھا کیا اور کہا، امی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صاف صاف بتائیں، مریم کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ زاہدہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک پہلے سے تیار کردہ جھوٹی کہانی سنانا شروع کی کہ عاصم بیٹا، مریم شروع سے ہی اس شادی سے خوش نہیں تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ عمرے کے آخری دن جب ہم حرم پاک میں عبادت کر رہے تھے، وہ مجھے وہیں چھوڑ کر ایک عرب شیخ کے ساتھ چلی گئی جو بہت امیر معلوم ہوتا تھا۔ مریم نے مجھ سے کہا کہ وہ اب پاکستان کبھی واپس نہیں جائے گی اور اس عربی کے ساتھ اپنی نئی زندگی گزارے گی۔ زاہدہ بیگم نے بات کو مزید سچا بنانے کے لیے کہا، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، میں نے اسے تمہارا واسطہ دیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ اپنا پاسپورٹ اور سامان لے کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے جاتے تمہارا دیا ہوا موبائل بھی اپنے ساتھ لے گئی تاکہ ہم اس سے رابطہ نہ کر سکیں۔ زاہدہ بیگم کی یہ باتیں کسی زہریلے خنجر کی طرح عاصم کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو مریم اس سے اتنی محبت کرتی تھی، جو اس کے گھر کو اپنی جنت سمجھتی تھی، وہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کر سکتی ہے، اور وہ بھی مکے جیسے پاک مقام پر۔ عاصم نے سکونیت لاتے ہوئے کہا، نہیں امی جی، ایسا نہیں ہو سکتا، مریم ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ تو آپ سے بھی اتنی محبت کرتی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا وہ کہیں کھو گئی ہے۔ زاہدہ بیگم نے غصے اور دکھ کا ملا جلا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا ایک ماں اپنے بیٹے سے ایسا جھوٹ بولے گی؟ اگر وہ کھو جاتی تو اپنا سارا سامان اور پاسپورٹ اپنے ساتھ کیوں لے کر جاتی؟ وہ تو ہوٹل سے اپنا سب کچھ پہلے ہی غائب کر چکی تھی۔ عاصم، تم بہت معصوم ہو، تم اس عورت کے مکر و فریب کو نہیں سمجھ سکے۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے۔ عاصم ایئرپورٹ کے فرش پر بیٹھ گیا، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کا وہ مان، وہ بھروسہ جو اس نے مریم پر قائم کیا تھا، ایک ہی پل میں شیشے کی طرح چور چور ہو گیا تھا۔
اسے زاہدہ بیگم کی باتوں پر شک کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ اس کی سگی ماں تھیں جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور دوسرا وہ عمرہ جیسے مقدس سفر سے واپس لوٹی تھیں۔ عاصم کا ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی ماں بیت اللہ کے سفر سے واپس آ کر اپنے ہی بیٹے سے اتنا بڑا اور بھیانک جھوٹ بول سکتی ہے۔ عاصم کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ وہ زاہدہ بیگم کو لے کر گھر واپس آ گیا، لیکن وہ گھر جو کبھی مریم کی ہنسی اور سلیقے سے مہکتا تھا، اب اسے ایک قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ عاصم اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور مریم کی یادوں اور اس کے مبینہ دھوکے کے غم میں پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ اس کا مریم پر اندھا اعتماد اب ایک گہرے زخم میں بدل چکا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زاہدہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی اس کامیابی پر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ انہوں نے کتنی صفائی سے مریم کو عاصم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ گھر لوٹنے کے بعد عاصم نے خود کو مریم کے اسی کمرے میں بند کر لیا جہاں اس کی خوشبو اب بھی بسی ہوئی تھی۔ وہ مریم کے دوپٹے کو ہاتھوں میں لے کر گھنٹوں روتا رہتا، اس کی تصویر کو دیکھ کر بار بار یہی سوال کرتا، مریم تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی تھی یا میں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہا تھا؟ عاصم کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ مریم جیسی باحیا لڑکی ایسا کر سکتی ہے، لیکن جب بھی اس کے دل میں مریم کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوتا، زاہدہ بیگم کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترنے لگتے کہ وہ اپنا پاسپورٹ اور پیسے خود ساتھ لے کر گئی ہے، اور ایک ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عاصم کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا، اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، وہ راتوں کو جاگ کر صرف مریم کے مکر اور اس کے دھوکے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ محبت جب نفرت میں بدلتی ہے تو وہ انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ عاصم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ شدید صدمے کی وجہ سے ذہنی توازن کھونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کبھی وہ غصے میں مریم کی چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتا، کبھی انہی چیزوں کو سینے سے لگا کر بچوں کی طرح بیلک بیلک کر رونے لگتا۔ اس کے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن عاصم کی دنیا تو مریم کے ساتھ اجڑ چکی تھی۔ دوسری طرف زاہدہ بیگم عاصم کی اس حالت کو دیکھ کر بظاہر تو بہت افسوس کا اظہار کرتی اور اس کے سامنے مریم کو کوستی رہتی، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے منصوبے کے دوسرے مرحلے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کا مقصد صرف مریم کو نکالنا نہیں تھا، بلکہ عاصم کی زندگی میں اپنی بھانجی عالیہ کو لانا تھا، تاکہ وہ گھر دوبارہ ان کے اپنے خاندان کے کنٹرول میں آ سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے اور عاصم مریم کی طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے، اس لیے یہی سب سے بہترین وقت ہے کہ عاصم کے دل کے اس خالی پن کو عالیہ کے ذریعے بھرا جائے۔ زاہدہ بیگم نے اپنی بہن اور بھانجی عالیہ کو اپنے گھر بلا لیا۔ عالیہ جب اس گھر میں آئی تو اس نے زاہدہ بیگم کے اشارے پر عاصم کے سامنے نہایت ہمدرد اور مخلص لڑکی کا روپ دھار لیا۔ وہ عاصم کے کمرے کی صفائی کرتی، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لاتی، اور جب عاصم رونے لگتا تو وہ نہایت نرمی سے اسے دلاسا دیتی کہ عاصم بھائی، آپ اس لڑکی کے لیے خود کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں جس نے آپ کی محبت کی کوئی قدر نہیں کی، جو اس پاک دھرتی پر بھی گناہ کرنے سے نہ ہچکچائی۔ عالیہ کی یہ ہمدردی عاصم کے زخموں پر مرہم کا ایک کام تو نہ کر سکی، لیکن آہستہ آہستہ عاصم کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس مشکل وقت میں صرف اس کا اپنا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ عالیہ کی ماں نے بھی زاہدہ بیگم کے ساتھ مل کر عاصم کے دماغ پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ عاصم کے پاس بیٹھتیں اور خاندان کی عزت کا واسطہ دیتیں کہ عاصم بیٹا، جو ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور وہ لڑکی تمہارے لائق ہی نہیں تھی۔ اب تم کب تک اس طرح خود کو کمرے میں بند رکھو گے؟ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور خاندان میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے۔ تمہیں اپنی ماں کی خاطر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھو تمہاری ماں تمہارے غم میں گھلتی جا رہی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو زاہدہ آپا کیسے جئیں گی؟ ماں کا نام سن کر عاصم کا دل پگھل جاتا۔ وہ جب اپنے کمرے سے باہر نکل کر زاہدہ بیگم کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتا جو انہوں نے عاصم کو مائل کرنے کے لیے بنا رکھا تھا، اسے لگتا کہ وہ واقعی اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ زاہدہ بیگم نے ایک دن عاصم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور روتے ہوئے کہا، عاصم بیٹا، مریم نے جو داغ میرے آنچل پر لگایا ہے وہ صرف اس صورت میں دھل سکتا ہے جب تم اس گھر میں ایک نئی اور پاک دامن دلہن لے کر آؤ۔ عالیہ بچپن سے تمہیں چاہتی ہے، وہ تمہارے ہر دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے،
میری آخری خواہش ہے کہ میں جیتے جی تمہارا گھر دوبارہ بستا ہوا دیکھ لوں، تاکہ مریم کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے جانے سے میرے بیٹے کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ عاصم جو مریم کی محبت سے مایوس اور اس زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، اس کے اندر اب کسی نئی محبت کی گنجائش تو نہیں تھی، لیکن اپنی ماں کی مسلسل ضد، ان کے آنسوں اور خاندان کے دباؤ کے آگے وہ مزید مزاحمت نہ کر سکا۔ اس نے سوچا کہ جب زندگی میں کوئی خوشی باقی ہی نہیں رہی، بھئی شادی کسی سے بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ایک سردا بھری اور زاہدہ بیگم سے کہا، امی جی آپ جو چاہتی ہیں وہ کر لیں، اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، اگر آپ کو عالیہ میں ہی میری خوشی نظر آتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی زاہدہ بیگم کے چہرے پر فتح کی ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی، جس کو انہوں نے فوراً ہی اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بہن کو مبارکباد دی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ زاہدہ بیگم نہیں چاہتی تھیں کہ عاصم کو سوچنے کا مزید وقت ملے یا اس کا ارادہ بدل جائے، اس لیے انہوں نے شادی کی تاریخ بہت جلدی کی رکھ دی اور انتہائی سادگی کے بہانے خاندان کے چند لوگوں کو بلا کر عاصم اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا۔ شادی کے دن عاصم ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی ملال، اس نے بس ایک ذمہ داری کی طرح نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ عالیہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں آ گئی جہاں کبھی مریم رہا کرتی تھی۔ عالیہ بہت خوش تھی کہ آخر کار اسے اس کی محبت مل گئی تھی اور وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی، لیکن عاصم کا دل اب بھی مریم کے اس مبینہ دھوکے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ عالیہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ وہ مریم کو بلانے کی جتنی کوشش کرتا، مریم کا معصوم چہرہ اس کے سامنے آ جاتا اور وہ خود سے کہتا کہ کاش مریم تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور زاہدہ بیگم اب بالکل مطمئن ہو چکی تھیں کہ ان کا بیٹا اب ان کی مٹھی میں ہے اور مریم کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ مریم کبھی واپس نہیں آ سکے گی، کیونکہ ایک اکیلی لڑکی بغیر کسی کاغذات اور پیسے کے سعودی عرب جیسے ملک میں قانون کی گرفت میں آ کر یا تو جیل چلی جائے گی یا پھر کبھی پاکستان واپس لوٹنے کا راستہ نہیں پا سکے گی۔ زاہدہ بیگم اپنی اس کامیابی پر ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہ ان کی منافقت کی انتہا تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کو ایک باہر کی لڑکی سے پاک کر لیا اور پھر اپنی بھانجی کو اس کا حق دلا دیا۔ عالیہ نے بھی گھر کا نظام سنبھال لیا تھا، لیکن وہ مریم کی طرح صابر اور شاکر نہیں تھی۔ وہ ایک ضدی اور خود پسند لڑکی تھی جس کا مقصد صرف عاصم پر اور اس کے گھر کے پیسوں پر اپنا حق جتانا تھا۔ وہ اکثر عاصم سے نئی فرمائشیں کرتی اور عاصم بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہر بات پوری کر دیتا، کیونکہ وہ اب زندگی کے جھگڑوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ عاصم کا یہ رویہ عالیہ کو یہ باور کرواتا تھا کہ عاصم اب مریم کو بھول چکا ہے اور اس کی زندگی میں عالیہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے، لیکن عالیہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عاصم کا یہ سکون دراصل اس کی اندرونی موت کا پیش خیمہ تھا۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر گیا اور گھر میں بظاہر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ عاصم نے بھی دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہ کر اپنے ماضی کے عذاب سے نجات پا سکے۔ زاہدہ بیگم اب اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ کر بہت پرسکون تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے جو بویا تھا اس کا پھل انہیں مل گیا ہے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھیں کہ مکافات عمل کا قانون بہت بے رحم ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو سازش انہوں نے مکے کی پاک دھرتی پر رچی تھی اس کا حساب اسی دنیا میں ہونا تھا، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں تھا جب ان کی اس چھوٹی جنت کا دروازہ ایک ایسا سچ کھٹکھٹانے والا تھا جس کی انہوں نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ بظاہر سکون اور مکافات عمل کی آہٹ زندگی دریا کی اس لہر کی مانند ہے جو اپنے راستے میں آنے والے تمام پتھروں اور رکاوٹوں کے باوجود بہتی چلی گئی اور کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ عاصم کی زندگی بھی اب ایک ایسے ہی بندے ہوئے راستے پر چل پڑی تھی جہاں کوئی نیا موڑ یا کوئی نئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ عالیہ سے شادی کو کئی ماہ گزر چکے تھے اور گھر کے ماحول پر اب زاہدہ بیگم کا مکمل کنٹرول تھا، جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ عالیہ نے گھر کی باغ ڈور اس طرح سنبھال لی تھی کہ اب وہاں مریم کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ اس نے مریم کی پسند کے پردے بدل دیے، کمرے کی ترتیب بدل دی، یہاں تک کہ مریم کے لائے ہوئے برتن بھی باورچی خانے سے ہٹا دیے تاکہ عاصم کو مریم کی یاد دلانے والی کوئی چیز اس گھر میں موجود نہ رہے۔ عاصم اب ایک بالکل بدلا ہوا انسان بن چکا تھا۔ اس کی وہ ہنسی، وہ مذاق اور وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اب کہیں کھو چکی تھی۔
وہ صبح وقت پر اٹھتا، دفتر جاتا، اپنے کام میں مگن رہتا، شام کو خاموشی سے گھر لوٹ آتا۔ وہ عالیہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، اسے خریداری کے لیے لے جاتا، زاہدہ بیگم کی ہر بات پر بغیر کسی بحث کے سر جھکا دیتا۔ زاہدہ بیگم کو لگتا کہ ان کا بیٹا مکمل طور پر ان کی مرضی کے تابع ہو چکا ہے اور وہ مریم کے اس صدمے سے باہر نکل آیا ہے، لیکن وہ عاصم کے اندر لگی اس آگ کو نہیں دیکھ پا رہی تھی جو خاموشی سے اس کی روح کو جلا رہی تھی۔ عاصم جب بھی رات کو اکیلا ہوتا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر چاند کو دیکھتا اور مکے کی ان گلیوں کا تصور کرتا جہاں مریم نے آخری بار اس کی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کا ذہن اب بھی اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو رات کو عاصم کے ذرا سے سر درد پر تڑپ اٹھتی تھی، وہ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک اجنبی ملک میں ایک بوڑھی عورت کو اکیلا چھوڑ دیا اور کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ عاصم نے مریم کو اپنے دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن محبت کا وہ نقش جو روح پر ثبت ہو جائے اسے مٹانا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ عاصم کا یہ درد اب اس کی خاموشی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دوسری طرف عالیہ اس بات پر بہت مغرور تھی کہ اس نے مریم کو عاصم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا ہے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں میں بیٹھ کر اس بات کا فخر سے اظہار کرتی کہ عاصم صرف اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس گھر کی اکلوتی ملکہ ہے۔ عالیہ کی ماں بھی اکثر زاہدہ بیگم کے گھر آتی اور دونوں بہنیں مل کر اپنی اس چالاکی پر فخر کرتی کہ انہوں نے کتنی صفائی سے ایک بڑی مصیبت کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ زاہدہ بیگم جب بھی اپنی بہن سے بات کرتی تو کہتی، دیکھا میری عقل کا کمال، اگر میں مریم کو عمرے کے بہانے وہاں نہ لے جاتی اور اسے وہیں غائب نہ کرتی تو عاصم کبھی عالیہ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اب دیکھو سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا بھی ہمارے پاس ہے اور گھر کی دولت بھی اپنوں میں رہے گی۔ لیکن زاہدہ بیگم یہ بھول چکی تھیں کہ کائنات کا ایک منصف اعلیٰ بھی ہے جو بندے کی ہر نیت اور ہر چال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی مضبوط دیواریں کیوں نہ کھڑی کر لے، سچ کی ایک ادنا سی کرن بھی ان دیواروں کو مسمار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ زاہدہ بیگم کا یہ جھوٹا اطمینان دراصل اس طوفان سے پہلے کا سکون تھا جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ شادی کے 4 ماہ گزرنے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ عاصم کی ترقی کی وجہ سے گھر میں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اور عالیہ بھی اب زاہدہ بیگم کی لاڈلی بہو بن کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ زاہدہ بیگم اپنے دل میں مریم کے باپ کو ہمیشہ کے لیے بند سمجھ چکی تھی۔ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ مریم کبھی ان کا راز فاش کر سکے گی، کیونکہ ان کے نزدیک ایک لاوارث لڑکی اب تک یا تو کسی مصیبت کا شکار ہو چکی ہوگی یا پھر اس دنیا سے ہی جا چکی ہوگی۔ ایک شام عاصم معمول کے مطابق دفتر سے گھر واپس آیا۔ اس دن وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے عالیہ سے چائے کا کہا اور خود لاؤنج کے صوفے میں بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگا۔ زاہدہ بیگم اپنے مسلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ عالیہ باورچی خانے میں چائے تیار کر رہی تھی۔ گھر میں ایک عام سی اور پرسکون شام کا سما تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں اس گھر کی بنیادیں ہلنے والی ہیں۔ اچانک گھر کے بیرونی دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی۔ دستک اتنی شدید اور بے صبری سے دی گئی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے عاصم اور زاہدہ بیگم دونوں چونک اٹھے۔ عاصم نے اخبار ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ زاہدہ بیگم نے بھی اپنی تسبیح روکی اور حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگیں کہ اس وقت اتنی بے تابی سے کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ عالیہ بھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے باورچی خانے سے باہر آ گئی اور سب کی نظریں بیرونی دروازے پر ٹک گئی۔ عاصم نے جیسے ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ لکڑی کے فریم پر جم گئے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دروازے پر ایک لمبا چوڑا باوقار عربی شیخ کھڑا تھا جس نے روایتی عربی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک جلال تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس عربی شیخ کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا جو بظاہر اس کا مترجم یا کوئی پاکستانی ملازم معلوم ہوتا تھا، لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس عربی شیخ کے بالکل پیچھے ایک اور وجود کھڑا تھا جس نے کالا برقع پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ حجاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی قامت، اس کے کھڑے ہونے کا انداز عاصم کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ زاہدہ بیگم نے جب لان سے باہر جھانک کر دیکھا تو اس عربی شیخ پر نظر پڑی۔ ان کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور تسبیح ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ ان کے ذہن میں مکے کا وہ ہجوم اور وہ جھوٹی کہانی گھوم گئی جو انہوں نے عاصم کو سنائی تھی کہ مریم ایک عربی شیخ کے ساتھ چلی گئی۔
زاہدہ بیگم کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا اور ان کے ماتھے پر سرد پسینہ آ گئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کا سانس رک گیا ہو اور موت ان کے سامنے کھڑی ہو۔ عاصم نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں اس عربی شیخ کو دیکھا اور پھر اس کے ساتھ کھڑے پاکستانی شخص سے اردو میں پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس پاکستانی شخص نے انتہائی سنجیدہ اور کھردرے لہجے میں جواب دیا، ہم یہاں زاہدہ بیگم اور ان کے بیٹے عاصم سے ملنے آئے ہیں۔ یہ شیخ صاحب سعودی عرب سے خصوصاً اس گھر کا حساب کرنے یہاں پہنچے ہیں۔ ان کے ساتھ جو خاتون ہیں انہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ کہتے اس برقع پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا عاصم کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، مریم! مریم کا چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا اب صدمات اور تکلیفوں کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سچ تھا جو کسی بھی جھوٹ کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ مریم نے عاصم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹپکا، لیکن اس نے فوراً اسے پونچھ لیا اور اپنی ساس زاہدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اس وقت لاؤنج کے کونے میں دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی، جیسے ان کے پیروں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ عاصم مریم کو اپنے سامنے زندہ اور سلامت دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مریم کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مریم کو چھوتا اس عربی شیخ نے عاصم کا ہاتھ جھٹک دیا اور عربی میں بڑے جلال سے کچھ کہا۔ مترجم نے فوراً اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عاصم سے کہا، شیخ صاحب فرما رہے ہیں اس پاک دامن اور مظلوم لڑکی کو چھونے کی کوشش بھی مت کرو جس کی تم نے اور تمہاری ماں نے قدر نہیں کی اور جسے تم لوگوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ بھی چائے کی ٹرے ہاتھ سے گرا کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا پورا وجود خوف اور حسد کی ایک نئی لہر کی زد میں تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مریم کی واپسی کا مطلب اس کی اپنی تباہی ہے۔ عاصم نے مریم کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولا، مریم تم واپس آ گئی؟ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ امی نے مجھے بتایا تھا تم کسی اور کے ساتھ۔ مریم نے عاصم کی بات کاٹتے ہوئے ایک ایسی سرد نگاہ اس پر ڈالی کہ عاصم کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ مریم نے کہا، عاصم اب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جو کہانی تمہاری ماں نے تمہیں سنائی تھی، اب اس کہانی کا اصل رخ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب مریم نے نقاب ہٹایا تو گھر کے اندر کا درجہ حرارت جیسے یکدم گر گیا۔ زاہدہ بیگم دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ ان کا پورا وجود اس طرح کانپ رہا تھا جیسے کوئی مجرم عدالت کے کٹہرے میں آخری فیصلے کے انتظار میں کھڑا ہو۔ عاصم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں میں اب مریم کو دیکھنے کی خوشی سے زیادہ ایک گہرا خوف اور الجھن شامل تھی۔ وہ بار بار مریم کے چہرے کو دیکھتا، پھر لاؤنج میں کھڑی اپنی ماں کی طرف دیکھتا جو نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عاصم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مریم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیخ صاحب کون ہیں اور تم اتنے مہینوں بعد اس طرح ان کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ مریم نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی وہ تمام تکلیفیں تیر گئیں جو اس نے 4 مہینوں میں اکیلے ایک اجنبی دیس میں برداشت کی تھیں۔ اس نے اپنے پرس سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ یہ وہی کاغذ تھا جو اس نے پوری کہانی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ مریم نے وہ کاغذ عاصم کے سامنے لہرایا اور کہا، عاصم اس کاغذ پر جو لکھا ہے وہ تمہاری ماں کے اس مکر کا کچا چٹا ہے جو انہوں نے مکے کی پاک دھرتی پر میرے ساتھ کھیلا۔ مریم نے کہنا شروع کیا کہ عاصم اس دن جب تمہاری ماں نے مجھے ہوٹل سے دوا لینے بھیجا، انہوں نے پیچھے سے میرا پاسپورٹ، میرے پیسے اور میرا موبائل سب کچھ چوری کر لیا، اور جب حرم پاک کے رش میں انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا تو وہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر خود پاکستان بھاگ گئی تاکہ تم سے کہہ سکیں کہ میں کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی ہوں۔ عاصم نے مریم کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں مریم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی تو اللہ کے گھر گئی تھیں، وہ ایسا جھوٹ کیوں بولیں گی؟ اور تمہارا پاسپورٹ تو ان کے پاس نہیں تھا، تم خود اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس وقت اس عربی شیخ نے، جس کا نام شیخ عبداللہ تھا، عاصم کی طرف دیکھا اور عربی میں بڑے جلال سے کہا کہ مترجم نے فوراً اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عاصم کو جھنجھوڑا کہ اے نوجوان، اپنی آنکھیں کھولو اور اس بوڑھی عورت کے مکر کو دیکھو جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ مریم مکے کی گلیوں میں 3 دن تک بھوکی پیاسی بھٹکتی رہی۔ اس کے پاس نہ تو کوئی شناخت تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ۔ وہ حرم کے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف روتی تھی اور اللہ سے انصاف مانگتی تھی۔ اگر اس دن شیخ صاحب کی اہلیہ کی نظر اس مظلوم لڑکی پر نہ پڑتی تو شاید اب تک یہ کسی جیل میں ہوتی یا بھوک سے مر چکی ہوتی۔ مریم نے
अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि आसिम, जब मैं होटल पहुंची और मुझे मालूम हुआ कि अम्मी जी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं और मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई हैं, तो मैं पागलों की तरह दोबारा हरम भागी। मैं 3 दिन तक उसी सतून के पास बैठी रही जहां उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा था। मुझे लगता था शायद वो मुझे ढूंढते हुए वापस आएंगी, लेकिन वहां कोई नहीं आया। तीसरे दिन मेरी हालत इस हद तक खराब हो गई थी कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया। शेख अब्दुल्ला की फैमिली जो जद्दा से उम्रे के लिए आई थी, उन्होंने मुझे उठाया। उनकी बेगम ने मुझे पानी पिलाया और जब उन्होंने मेरी ज़ुबान समझी तो वो मुझे अपने साथ जद्दा ले गए। क्योंकि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं कानूनी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती थी और वहाँ की पुलिस मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती थी। शेख अब्दुल्ला ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखा। उन्होंने रॉयल कोर्ट और पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए मेरे कागजात बनवाने की कोशिश की। ये जो कागज़ मेरे हाथ में है आसिम, ये सऊदी अरब की वजारत दाखिला और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वो ऑफिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसने तुम्हारी माँ का सारा झूठ बेनकाब कर दिया। मरियम ने वो कागज़ आसिम के हाथ में थमाया। आसिम ने जब वो कागज़ देखा तो उस पर सऊदी हुकूमत की सरकारी मुहर लगी हुई थी और इस पर वाज़े तौर पर लिखा था कि मरियम का पासपोर्ट और सामान उसकी सास जाहिदा बेगम के नाम पर रजिस्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए उसी दिन पाकिस्तान पहुंचा था जिस दिन जाहिदा बेगम वापस आई थी। इसका मतलब ये था कि मरियम का पासपोर्ट मरियम के पास नहीं था, बल्कि वो जाहिदा बेगम के बैग में छुपा हुआ था, पाकिस्तान आया था। मरियम ने आसिम को हिलाते हुए कहा, आसिम देखो इस कागज़ को, इस पर फ़्लाइट का डाटा और होटल के CCTV कैमरों की वो रिपोर्ट भी दर्ज है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तुम्हारी माँ मेरा हैंडबैग अपने साथ लेकर होटल से निकल रही हैं। अब बताओ, क्या ये सऊदी हुकूमत भी झूठ बोल रही है? क्या ये शेख साहब भी झूठ बोल रहे हैं जिनका हमारे ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है? आसिम ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी और CCTV कैमरे की शफाहत का जिक्र देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। उसने मुड़कर जाहिदा बेगम की तरफ देखा जो उस वक्त सदमे से फर्श पर बैठ चुकी थी। आसिम भागता हुआ उनके पास गया और उनके कंधे झंझोड़ कर उन्हें झंझोड़ने लगा। चीख कर बोला, अम्मी जी खुदा के लिए मुझे बताएं, ये क्या है? क्या मरियम जो कह रही है वो सच है? क्या आपने मक्के में खड़े होकर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? क्या आपने एक मासूम लड़की को वहां मरने के लिए छोड़ दिया? जाहिदा बेगम के पास अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी क्योंकि वो सरकारी कागज़ उनके जुर्म की गवाही दे रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ आसिम, हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं मरियम को इस घर में नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आलिया तुम्हारी बीवी बने। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर ये सब किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। माँ के मुंह से इस एतराफ़े जुर्म को सुनकर आसिम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़े बरसा दिए हैं। वो पीछे हटा। उसके चेहरे पर माँ के लिए एक ऐसी नफ़रत उभरी जो उससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने आलिया की तरफ देखा जो खौफ से कोने में खड़ी थी। आसिम ने आलिया से कहा, तुम भी सब में शामिल थी ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। आलिया ने रोते हुए कहा, आसिम मुझे कुछ नहीं मालूम था, ये सब फुफ्फो का प्लान था। लेकिन आसिम अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। उसका वो मान, वो भरोसा जो उसने अपनी माँ पर किया था अब राख का ढेर बन चुका था। वो मरियम के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, मरियम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी पाक दामनी पर शक किया। मैंने उस झूठ को सच मान लिया। मरियम ने अपना हाथ आहिस्ता से आसिम की गिरफ्त से छुड़ाया और कहा, आसिम बात अब माफ़ी से बहुत आगे निकल चुकी है। जिस मर्द का मान अपनी माँ के झूठ के सामने इतनी जल्दी टूट जाए वो किसी औरत के मान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकता है? इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब इंसान को मालूम हो जाए कि उसने अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी खुशी को कत्ल कर दिया और अब उसके पास रोते रहने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा था। आसिम जो मरियम के सामने घुटनों के बल बैठा आंसू बहा रहा था, उसका दिल इस पछतावे की आग में झुलस रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था। मरियम ने जब सर्द महर और बावकार तरीके से अपना हाथ आसिम की गिरफ्त से छुड़ाया, आसिम को ये साबित करवा दिया था कि अब वो मरियम के दिल में अपने लिए वो पुरानी मोहब्बत और एहतराम कभी वापस नहीं ला सकेगा। मरियम ने आसिम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर नदामत के गहरे साए थे। फिर जाहिदा बेगम की तरफ देखा जो फर्श पर बैठी अपने आंसुओं से अपने गुनाहों को धोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मरियम ने इंतहाई मजबूत और नपी तुली आवाज़ में कहा, आसिम जब मैं मक्के की उन तपती गलियों में भूख की प्यासी भटक रही थी और जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास ने मेरे साथ
اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اس وقت میرے دل میں تمہاری ماں کے لیے تمام احترام ختم ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس وقت بھی یہ امید تھی کہ میرا عاصم مجھے ڈھونڈنے ضرور آئے گا۔ مجھے لگتا تھا تم پاکستان میں میری غیبت پر تڑپ اٹھو گے، تم اپنی ماں کے اس جھوٹ کو کبھی سچ نہیں مانو گے کیونکہ تم میری روح سے واقف تھے۔ لیکن عاصم، تم نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا۔ تم نے میری پاک دامنی پر اتنا بڑا داغ لگتے ہی مجھے اپنے دل سے نکال دیا اور صرف 4 مہینوں کے اندر ہی میری ساس کی بھانجی کو اس کمرے میں لا کر بٹھا دیا جہاں میری یادیں بسی ہوئی تھیں۔ مریم نے آگے بڑھ کر اس سرکاری کاغذ کو عاصم کے ہاتھ سے لیا اور اسے اپنے پرس میں واپس رکھتے ہوئے کہا، میں یہاں تمہارے پاس واپس لوٹنے یا اپنا حق مانگنے نہیں آئی تھی۔ شیخ عبداللہ نے جب میرے لیے قانونی کاغذات تیار کروائے، مجھے پاکستان بھیجنے کا بندوبست کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مریم، تم ایک سچی لڑکی ہو، تمہیں اپنے سر پر لگے اس جھوٹے داغ کو صاف کرنا ہوگا تاکہ تم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جی سکو۔ میں یہاں صرف اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے آئی تھی۔ میں اس پاک دھرتی کی گواہ اور اس سرکاری دستاویز کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑی ہوں تاکہ تمہیں اور تمہاری ماں کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ایک اجنبی ملک میں لاوارث چھوڑا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسے انسان کے گھر میں عزت دلائی جو مکے کے ایک معزز ترین شخص ہے اور جس نے مجھے اپنی سکی بیٹی کی طرح تحفظ دیا۔ عاصم نے روتے ہوئے مریم کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور کہا، مریم، مجھے ایک موقع دے دو، میں عالیہ کو ابھی اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ میں اپنی ماں کو کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ مریم نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، عاصم، جو رشتہ ایک بار شک کی آندھی میں ٹوٹ جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ تم نے عالیہ سے شادی کر کے مریم کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، اب مریم تمہاری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ میں نے اپنے وکیل کے ذریعے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے ہیں جو کل تک تمہیں مل جائیں گے۔ تم اپنی ماں اور اپنی اس نئی بیوی کے ساتھ اس جھوٹے گروندے میں خوش رہو جس کی بنیاد تم لوگوں نے میرے آنسوؤں پر رکھی تھی۔ اس وقت شیخ عبداللہ نے عاصم کو گھور کر دیکھا، عربی میں کچھ کلمات کہے جن کا مترجم نے فوراً ترجمہ کیا۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مرد اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا اور جو اپنی ماں کے مکر کو سچ مان کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو تباہ کرتا ہے، وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ مریم اب ہمارے ساتھ جائے گی اور یہ پاکستان میں اپنے والدین کے گھر رہے گی جہاں اس کی عزت اور حفاظت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ تم لوگ اس پاک دامن لڑکی کے نام پر جو داغ لگانا چاہتے تھے، وہ داغ اب تمہارے اپنے خاندان کے منہ پر لگ چکا ہے۔ مریم نے آخری بار اس گھر کے در و دیوار کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند خوشگوار دن گزارے تھے، اور پھر وہ بغیر کسی ملال یا آنسو کے شیخ عبداللہ کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی۔ عاصم اس کے پیچھے بھاگا، مریم مریم پکارتا ہوا گلی تک گیا، لیکن مریم نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عاصم وہیں سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہو اور وہ صرف ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ گیا ہو۔ جب عاصم واپس گھر لوٹا تو اس کا غصہ اور اس کا غم ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے لاؤنج میں آتے ہی عالیہ کو دیکھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عاصم نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف لے گیا۔ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، عاصم میری بات سنیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن عاصم کے کانوں پر جیسے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور عالیہ کو باہر پھینکتے ہوئے کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم اور تمہاری ماں اور تمہاری یہ پھپھو، تم سب نے مل کر میری جنت کو جہنم بنا دیا۔ میں تم جیسی عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تمہیں کل ہی طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا، آج کے بعد اس گھر کا رخ مت کرنا۔ عالیہ روتی پیٹتی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور اس کا وہ غرور، وہ تکبر جو اس گھر کی مالکن بننے پر تھا، وہ مٹی میں مل گیا۔ زاہدہ بیگم جو فرش پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھیں، انہوں نے عاصم کے پاؤں پکڑنے چاہے اور بولی، عاصم بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے جو کچھ کیا تمہاری محبت میں کیا۔ لیکن عاصم نے نفرت سے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا، کہا، ماں، آپ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ نے اللہ کے گھر جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بڑا گناہ کیا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کا پاسپورٹ چوری کیا اور مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آپ کی اس گھناؤنی سازش کی وجہ سے میں نے اپنی سچی محبت کو کھو دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آج کے بعد آپ میرے لیے مر چکی ہیں اور میں آپ کے لیے مر چکا ہوں۔ عاصم اپنے کمرے میں گیا، اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس دن کے بعد سے اس گھر کی رونق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
आसिम ने खुद को एक जिंदा लाश बना लिया। उसने जाहिदा बेगम से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। वो सुबह दफ्तर जाता, रात को वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। जाहिदा बेगम इस बड़े घर में बिल्कुल अकेली रह गई। उनका वो बेटा जिस पर वो राज करना चाहती थी, अब उनका चेहरा देखना भी गवारा नहीं करता था। वो दिन पर मुसल्ले पे बैठी रोती रहती, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती, लेकिन आसिम का दिल उनके लिए बिल्कुल पत्थर हो चुका था। जाहिदा बेगम उनको इसके हसद और मकर की सज़ा इसी दुनिया में मिल चुकी थी। उनका इकलौता बेटा उनके साथ एक ही घर में रहते हुए भी उनसे अजनबी हो चुका था और वो तन्हाई के इस अजाब में रोज़ घुट घुट कर मर रही थी। मरियम ने अपने वालदैन के घर रहकर अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और एक मुस्तकिल और बावकार ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसने आसिम से तलाक ले ली और अपनी ज़िंदगी के इस भयानक बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसका ये सब्र और उसका ये सच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जबकि आसिम और उसकी माँ जाहिदा बेगम मकाफात अमल के इस बेरहम कानून का शिकार होकर इबरत का निशान बन गए। इंसान चाहे कितनी ही मट्टी तले अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करे, अल्लाह का इंसाफ एक दिन इस झूठ के पर्दे को चाक करके सच को दुनिया के सामने ले ही आता है। और इस तरह रिश्तों की ये दास्तान अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच गई। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर